السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی، بالکل سیٹ۔ باقی اگر کوئی مشکلات میں ہے تو اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کرے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ اب جی آتے ہیں اپنی آج والی ایپیسوڈ کے اوپر۔ کل میں نے کہا تھا کہ اب سے لانگ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ملا کرے گی، تو ٹارگٹ پہ بھی آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے۔ میں لانگ ایپیسوڈ پہ فوکس کروں گی، آپ لوگوں کے فیوریٹ سین کے اوپر فوکس کروں گی، اور آپ لوگوں کا کام ہے ٹارگٹ کے اوپر فوکس کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سسپینس لے کے آتے رہتے ہیں، سو اب جو ہے جو سسپینس انلاک ہونے لگا ہے وہ اسپیشلی داراب کے فینس کے لیے ہے۔ سیریسلی آپ لوگوں نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا اس طرح کا سسپینس آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ ٹرسٹ می، اس کو ریڈ کر کے نا آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا۔ میں کہ ایک پوسٹ لگاؤں گی میں، ٹھیک ہے؟ اس پوسٹ پہ سب نے ہی رسپانس کرنا ہے، سب نے، اسپیشلی داراب کے فینس نے۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کومل کے ساتھ ساتھ باقی سب میں مشی اور ڈاکٹر مبشر بھی شامل تھے، جن کی سانسیں اس وقت سینے میں اٹکی ہوئی تھی اور سامنے صاف موت دکھائی دے رہی تھی۔ مبشر تو باقاعدہ پلر میں گھسنے کو ہو گئے تھے۔ ان کو ایسے دیکھ برلاس اور آئرہ دونوں حیران سے ہوئے کہ اسی وقت ایک پیاری سی کیوٹ سی آواز ابھری، بابا! زالے اپنے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر پکڑے دور سے چلائی۔ جب اس کی آواز پر زحال دروازہ کھولتے بے اختیار اس کی جانب دیکھنے لگا۔ می ددا دھشم بھیا، میرے گڈے کو بھیا نے مار دیا۔ وہ جو ٹیڈی بیئر کومل نے پھینک کر مارا تھا وہ زامل کا نہیں، زالے کا تھا، جسے سفید چمکتی ماربلوں سے اٹھا کر لاتی اپنے بابا کو دیکھ روحان سی ہوتی بولی۔ آنسو تو اپنی ماں کی طرح آگے ہی رکھے ہوتے تھے۔ اس کو اپنی جانب آتے دیکھ زحال وہیں بیٹھ گیا۔ جب زالے اپنے ننھے قدموں سے چلتی اس کی گود میں آ گئی۔ میرا پیارا بیٹا، بابا بھیا کو ڈانٹیں گے، اوکے؟ رونا بند، میرا اچھا بیٹا ہے نا یہ تو۔ وہ اس کی مٹر سی ہیزل آنکھوں سے نکلتے موٹے موٹے آنسو صاف کرتا محبت بھرے لہجے میں اسے چپ کروانے لگا۔ اس وقت وہ کمرے کی بالکل دہلیز پر کھڑا تھا۔ زالے کو اٹھائے وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نظر سامنے بیڈ کے سائیڈ ٹیبل پر قریب ہی بی پی بیلٹ فولڈ کرتے ڈاکٹر برہان کی پیٹھ پر پڑی۔ ان کو یہاں دیکھ زحال یک دم سے چونکتے اس ایک جگہ جم سا گیا۔ آنکھوں میں حیرت سی امڑ آئی تھی۔ اس نے ایک نظر گل کو دیکھا جو رخ موڑے دوسری جانب منہ کر کر لیٹی ہوئی تھی، شاید سو رہی تھی۔ آپ یہاں؟ زحال کے استفسار پر برہان نے خود پر ضبط کرتے
तिरछी निगाहों से लेटी हुई गुल को देखा। बोले ज़रतुशम, आप ना नहीं करेंगे ना प्लीज़। वो कितनी उम्मीद लहजे में लिए उससे उसकी ही भीख मांग रहे थे, जबकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना हाथ ही उनके खाली हाथ में रख देती। प्लीज़ प्लीज़ ये खामोशी तोड़ दे मेरे लिए प्लीज़। उसकी खामोशी पर आज भी उनका दिल बैठता चला जा रहा था। एक खौफ सा उनके दिल में जैसे गड़ गया था, उसे फिर से खो देने का खौफ। और इस बार सिर्फ उसे ना खोते बल्कि अपना आप हमेशा के लिए खो देते। जितनी तकलीफ़ में वो इस वक्त मुब्तला थे, अनकरीब उनका दिल बंद हो जाता। तब ही बाहर से कुछ कदमों की चाप सुनाई दी। ज़रतुशम ने बेसाख्ता बंद दरवाज़े की जानिब देखा। इस आवाज़ पर वो थोड़ी घबरा सी गई थी, क्योंकि उसे उन कुछ दिनों में कम अज़ कम इस आवाज़ की पहचान हो गई थी, जो दिन में 1000 बार उसके कमरे में आती थी। कोई आ रहा है। उसके लहजे में डर साफ झलका था, लेकिन डॉक्टर बुरहान को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। आने दे, जो भी आता है आप मुझे बताएं। आप हाँ कह रही हैं ना? उन्हें इस कदर निडर देख ज़रतुशम एक पल के लिए साख्त सी हो गई। क्या मोहब्बत करने वाले वाकई सिर्फ महबूब से डरते हैं? वो बेइख्तियार सोचने लगी, लेकिन कदमों की आवाज़ मज़ीद करीब आती महसूस हुई, बेहद करीब। ये आवाज़ उसकी जान लबों पर ले आई थी। प्लीज़ प्लीज़ आप उठ जाएं यहाँ से, जी देख लेगा। उसके चेहरे पर ज़िहाल का डर साफ वाज़िह हो रहा था। नहीं करेंगे वो कुछ। मैं उनसे भी आपका हाथ मांगूंगा, मैं आपकी पूरी फैमिली को राज़ी कर लूँगा। प्लीज़ आप एक बार हाँ कर दें। वो कुछ नहीं सुन रही थी। उसे खौफ सिर्फ ज़िहाल के आ जाने का था। उसके जहन में वो दिन बार बार घूम रहा था, जिस दिन सिर्फ छोटी सी गलती पर ज़िहाल ने डॉक्टर बुरहान का हाल बुरा कर दिया था। अब वो ऐसा कुछ हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, मर कर भी नहीं। नहीं, आप उठ जाएं प्लीज़। वो उनके बाजू को थामती अपने सामने से उठने पर ज़ोर देने लगी, जबकि डॉक्टर बुरहान बेबसी से उसके चेहरे की जानिब देखते रहे। कितनी संगदिल थी उनकी मोहब्बत। उसे ज़रा तरस नहीं आ रहा था उन पर, उनकी हालत पर, उनकी इल्तिजा पर। उठ जाएं प्लीज़, आपको मेरी कसम। उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनते डॉक्टर बुरहान यकदम साख्त से हो गए, जैसे सांस भी ना ले रहे हो।
ان کی آنکھوں میں بے یقینی انتہا کی تھی۔ قرب میں مزید اضافہ ہوا، جیسے کسی نے ان کے ہاتھ پیر کسی مضبوط رسی سے باندھ دیے ہوں۔ اب وہ ٹیبل کے پاس کھڑے اپنے سامان میں بے وجہ ہاتھ مارتے خود کو مجبوراً مصروف دکھا رہے تھے۔ ساتھ شکوہ کن نگاہیں اس لڑکی پر تھی جو زحال کے خوف سے کمفرٹر سر تک تانے سونے کا بہانہ کرتے لیٹ چکی تھی۔ زحال کی آواز پر وہ دھیرے سے پیچھے مڑے، جہاں وہ گود میں اپنی تقریباً 2 سال کی بیٹی کو لیے کھڑا تھا۔ چہرہ یکدم اسپاٹ اور نگاہیں سرد برفیلی تھیں۔ وہ میں ان کو دیکھنے آیا تھا۔ آدھا سچ ان کی بات میں صاف جھلک رہا تھا۔ ان کی بات پر بند آنکھیں کیے زرتشم بری طرح سے کانپ اٹھی۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھی میں تھامے آنکھیں اور زور سے بند کر گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں؟ آپ کی تو طبیعت خراب تھی نا؟ ان کی زرد رنگت اور سرخ آنکھیں دیکھ اسے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر شدید بخار میں تپ رہے تھے۔ نہیں، I'm totally fine، وہ سرسری سے لہجے میں جواب دیتے نظریں چرانے لگے۔ ان کی نظریں چرانا زحال کو کسی عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا۔ آج ڈاکٹر برہان اس سے خوف زدہ نہیں تھے۔ وہ کسی سے نہیں ڈر سکتے تھے۔ انہیں تو صرف زرتشم کی قسم مار گئی تھی۔ وہ آج بھی ان پر ترس نہیں کھا سکی۔ آج بھی انہیں ایک نئی تکلیف دے دی۔ جب مبشر آ ہی گئے تھے تو آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ خیر، ہو گیا چیک اپ؟ آخر میں گہری سانس خارج کرتے استفسار کیا، جس پر برہان صرف سر اثبات میں ہلانے پر اکتفا کر گئے۔ زحال نے ایک نظر گل کو دیکھا۔ وہ شاید سو رہی تھی، ایسا اسے خود لگا۔ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے وہ ڈاکٹر برہان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ان کے روم سے نکلتے گل کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ دل اب تک جیسے بے ترتیب سا دھڑک رہا تھا۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے، جو اس کی خوف کی شدت کو بیان کر رہے تھے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی تیز تیز سانس لینے لگی۔ زحال کا خوف اور برہان کی باتیں اس کے دل کو ایک نئی مشکل میں ڈال گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر خود سے جا نہیں سکتی تھی، اس لیے بس وہیں بیٹھی بیٹھی باہر سب
خیر ہونے کی دعا کرنے لگے۔ وہ سامنے رکھے چائے کے کپ کو چھوڑے سامنے بیٹھے ڈاکٹر برہان کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی اپنے ہاتھ میں پکڑے کپ پر تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں موجود ہو کر بھی یہاں نہیں تھے، جبکہ ذیحال کو اس انداز میں ڈاکٹر برہان کی جانب دیکھتے دیکھ مبشر کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی تھیں۔ آپ کا ویسے کام کیا ہے؟ I'm in business۔ انہوں نے اپنی جانب سے ذیحال کا دھیان اپنی جانب مبذول کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن ساتھ بیٹھا جن ان کی یہ کوشش اسی وقت ناکام بنا گیا۔ شو روم ہے ہمارا، بچوں کی گاڑیاں سیل کرتے ہیں۔ برلاس کے جواب پر مبشر کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی۔ انہوں نے جھٹ سے اس بڑے سے بنگلو کو دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہاں سے پاشا ولا کی پوری شان سے کھڑی دیواریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ جیسا یہ بنگلہ تھا، ویسے اس کی مالیت کا اندازہ کر پانا بھی تقریباً ناممکن تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک الگ پہچان رکھتا تھا۔ ملیشیا کے ٹاپ 10 لگژری گھروں میں افندیز مینشن کے ساتھ ساتھ اب پاشا ولا کا بھی شمار ہو گیا تھا، جس کی خوبصورتی نے چند ہی دنوں میں یہاں کی میگزین میں اپنی جگہ بنا لی تھی، وہ بھی بڑے سنہری الفاظ میں۔ ڈاکٹر مبشر یہ دیکھ کر حیران تھے کہ بچوں کے کھلونے بیچ کر کوئی کیسے اتنا شاندار اور لگژری بنگلہ بنا سکتا ہے۔ ان کو پاگل بنتے دیکھ برلاس کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی پر مبشر کو اس کی شرارت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تب ہی ذیحال کی بگڑی اولاد کو ایک گھوری سے نوازا۔ اس سارے میں ذیحال کو کوئی مطلب نہیں تھا، وہ صرف ڈاکٹر برہان کو یہاں غائب دماغی سے بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اگر زرتشم اسے صرف ان نظروں سے برہان کو دیکھتے دیکھ لیتی تو شاید اتنے میں ہی خوف سے مر جاتی۔ آج تو آپ کو خود ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، پھر کیوں آئے آپ؟ لہجہ بے حد اسمارٹ تھا۔ ڈاکٹر برہان اس کے پھر اسی سوال پر اپنی سوچوں سے نکل کر اسے دیکھنے لگے۔ لبوں سے ٹھنڈی سانس خارج ہوئی تھی۔ میرے لیے میرا مریض پہلے آتا ہے، باقی سب بعد میں، دھیمے ٹھہرے لہجے میں جواب دیتے وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، بالکل ان کی قسمت کی طرح۔ یہاں بات آپ کی ہو رہی تھی۔ ذیحال کی ایک
آبرو اچکی، جیسے ان کا جواب پسند نہ آیا ہو۔ میں بھی سب میں ہی شمار ہوتا ہوں۔ ان کا یہ جواب سنتے مبشر نے بے اختیار ان کی جانب دیکھا۔ وہ عام سے لہجے میں بہت گہری بات کر گئے تھے۔ اجازت دیں، پھر آؤں گا۔ وہ ذیحال سے اجازت چاہتے پیچھے اپنی گاڑی کی جانب مڑ گئے۔ آپ کے لیے بستر لگواؤں؟ ڈاکٹر مبشر، جو برہان کو جاتے دیکھ سٹک بیٹھے تھے، برلاس کے سوال پر بے اختیار اس کی جانب مڑے۔ نہیں، اپنے لیے لگا لو اور پھر اسی میں لپٹ کر اس فاؤنٹین میں ڈوب کر مر جانا۔ وہ تڑک کر دو بدو جواب دیتے خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ذیحال کے آگے سر خم کرتے ایک آخری نظر برلاس پر ڈال کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ لے، میں بھلا اس میں آؤں گا پورا، اندھے نہ ہو تو۔ ان کا تو علاج ہونا چاہیے۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی بہت چلتی ہے۔ اس کی باڈی پر بات کیسے کی؟ یہ تو برلاس شاہ کی دکھتی رگ تھی۔ کوئی اس کے جی جان سے کثرتی بنائے گئے سکس ایپس پر کوئی بات کرتے، وہ خود سے زیادہ اپنے انڈولے شولے سے محبت کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ذیحال پھر ان کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو۔ تب ہی عائرہ ہاتھ میں ایک ٹرے لیے ان کی جانب آئی۔ برلاس اپنے ساتھ بیٹھی زالے کے ہاتھ سے ٹیڈی بیئر چھین کر اسے کیوٹ سا غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جب اس کی اٹھتی نگاہ عائرہ پر پڑ گئی۔ یہ میں نے سب کے لیے بنائے تھے، آپ بھی ٹیسٹ کر لیں۔ وہ برلاس کو دیکھ مدھم سی آواز میں بولی۔ برلاس نے ایک نظر دھوپ میں چمکتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی ناک میں پہنا ڈائمنڈ کا نگ صاف چمک رہا تھا، جس سے اس کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی تھی۔ سوری، میں ڈائٹ پر ہوں۔ وہ بنا ٹرے میں نظریں ڈالے اٹھ کر جانے ہی لگا تھا، جب ذیحال کی صرف ایک آواز پر قدم وہیں جم گئے۔ کھاؤ بیٹھ کر۔ صرف اتنا سا حکم، اور برلاس، جس سے کوئی اپنی بات منوا نہیں سکتا تھا، یہاں یہ شخص سیکنڈ میں اسے تیر کی طرح سیدھا کر دیتا تھا۔ جی بھائی، کھا رہا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس بیٹھ گیا۔ اس کا تو سر پھوڑ دوں گی میں۔ اندر کھڑکی سے جھانکتی مشی نے اپنے دانت پیسے۔ کومل بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ دونوں نے جان بوجھ کر عائرہ کو وہاں بھیجا تھا۔ ریلیکس، عائرہ کی غلطی یاد رکھو۔ برلاس کا ایسا ریئیکٹ اس کا حق ہے مشی۔ وقت لگے گا اسے عائرہ کو معاف کرنے میں۔ وہ سنجیدگی سے اس کا ہاتھ دباتی حوصلہ دینے لگی۔ پہلے وہ معافی چاہتا تھا، اب عائرہ چاہتی ہے۔ زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی؟ مشی کے
انداز میں دونوں کے لیے از حد فکر مندی تھی۔ تم فکر نہ کرو، تمہیں ٹینشن لینے سے منع کیا ہے نا، سب ٹھیک ہوگا۔ کومل اس کا ہاتھ تھامے واپس لاؤنج میں لے آئی۔ مشی اب ذرا بھی چلتی تو سانس جیسے پھولنے لگتی۔ وہ دن بہ دن صحت مند ہوتی جا رہی تھی، رنگ پہلے سے زیادہ نکھر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ایک بیٹی کو جنم دے گی۔ سارے اشارے اسی طرف تھے، آگے خدا جانتا تھا۔ اور اگر بیٹی تھی تو سب کے لیے یہ خوشی دوبالا ہو جانی تھی، سب سے زیادہ زامل کے لیے۔ اس ننھی سی جان نے تو زمین پر ہی نہیں رہنا تھا۔ وہ کمرے کے چکر کاٹتی، بار بار رک کر بیڈ پر رکھے اس بیگ کو دیکھتی جو اس دن داراب کی جیپ سے ملے تھے۔ اس میں موجود سرخ رنگ کی ڈریس دیکھ بیلا کو بار بار جھرجھری سی آ رہی تھی۔ وہ رک کر ایک نظر اسے دیکھتی، لیکن گھبرا کر پھر کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگتی۔ کیسے کریں ہم یہ؟ تم کیا کروانا چاہتا ہے ہم سے؟ وہ اپنے ناخن چباتی بری طرح سے گھبرائی۔ اپنے لالا کو دیکھنا چاہتی ہو تو ایسا تم کو کرنا پڑے گا۔ اس کے ذہن میں عین کے سرگوشی نما الفاظ گونجے۔ قدم وہیں بے ساختہ رک گئے۔ اپنے لالا کا سوچ کر اس کا ذہن جیسے معاف ہونے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ یہ سب سوچتی رہی، جب خود میں لاکھ ہمت باندھتے موبائل اٹھایا۔ ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے لبوں کو دانتوں میں دبانے لگتی۔ بالا آخر اسے اسکرین پر داراب کا نمبر دکھائی دے ہی گیا تھا۔ اس پر لکھا نام دیکھے بغیر بے دھیانی میں سیدھا کال کے بٹن پر کلک کر دیا۔ کال لہروں میں سفر کرتی ہوئی کسی سنسان ایریا میں گئی تھی، جہاں اس وقت وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کسی سرچ آپریشن پر تھا۔ بیلا فون کان سے لگائے کمرے میں عجیب سی گھٹن محسوس کرتی لمبی سانسیں لینے لگی۔ وہ کال اٹھا لے گا تو وہ کیا بولے گی، یہی سوچ کر ابھی سے جان لبوں پر آ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کال کٹ نہیں کر سکی۔ یہ ایک کانسٹیبل نے جو ہی دیوار کے اس پار سے اشارہ کیا، داراب سر ہلاتے یکدم سے نکل کر ان دو بندوں پر ٹوٹ پڑا جو یہاں کی پہرے داری کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں ایک جھٹکے میں اس کے شکنجے میں آتے بری طرح سے پھڑپھڑانے لگے تھے، لیکن داراب نے دونوں کو ہی گردن سے پکڑ کر اپنے ریوالور کی پشت ان کے سروں پر دے مارتے موقع پر ہی بے ہوش کر دیا تھا۔ ان پر حملہ ہوتے پورے ایریا میں ایک سائرن سا بجنے لگا تھا۔
جسے وہاں موجود ڈریگن اسکواڈ ایک دم سے چکنا ہوتے یہاں وہاں پھیل گیا تھا۔ یہ علاقہ اس اسکواڈ کے قبضے میں پچھلے کئی مہینوں سے تھا، جسے وہ اپنے منشیات کے غلط کاموں میں استعمال کر رہے تھے، اور یہ بھی آج ہی داراب کو ان 2 بندوں سے پتہ چلا تھا جن کو اس نے کچھ دن پہلے اریسٹ کیا تھا۔ ہر جانب گولیوں کی بوچھاڑ گونج رہی تھی۔ پولیس کی ایک بھاری نفری چاروں سو پھیلتی بنا ان کو سنبھلنے کا موقع دیے اپنے قبضے میں لے گئی تھی۔ کچھ 2-4 بچ کر بھاگ نکلے تھے۔ ڈالو سب کو گاڑی میں، وہ سب پر دھاڑتے۔ کچھ کو خود اپنی گاڑی میں پھینک گیا تھا۔ ان سب کو لے کر پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گئی تھیں۔ جب راستے میں ہی داراب کا موبائل بج پڑا، اس نے ڈرائیو کرتے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ پر سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کی ناک پر شدید غصہ اب بھی ٹھہرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ نام دیکھے بغیر کال اٹھا کر موبائل سیدھا کان سے لگا گیا۔ کدھر تھا تم؟ ہم کب سے کال کر رہے؟ وہ یہ کوئی 36ویں بار اسے کال کر رہی تھی، تب جا کر داراب نے اٹھائی۔ اب بیلا کا غصہ بھی بجا تھا۔ داراب نے فون ہٹا کر اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا اور واپس فون اپنے کان سے لگا گیا۔ تم کچھ بولے گا اب؟ وہ جتنی ڈر کر کال کر رہی تھی، داراب کے فون نہ اٹھانے پر اب اتنی ہی بھڑک بھی اٹھی تھی۔ داراب نے عجلت میں اپنی کن پٹی سہلائی۔ تمہاری سوکن کے ساتھ رومانس کر رہا تھا، بس جل کر جواب دیتے وہ بیلا کو ہکا بکا سا کر گیا۔ اس کی جانب چند پل کے لیے گہری خاموشی سی چھا گئی، جیسے سوکن کے نام پر اس کی بولتی بند ہو گئی ہو۔ ڈیوٹی پر ہوں، بولو کیا کام تھا؟ اس کی خاموشی محسوس کرتے وہ خود ہی دھیما پڑ گیا۔ جتنا غصہ اسے ان لوگوں پر تھا اب پانی کے بلبلے کی طرح پھوٹ گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کال کیا تھا، وہ بے حد دھیمی آواز میں بولتی، سر جھکاتی اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ داراب چند پل کے لیے جیسے کچھ بول نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، پھر ہوتی ہے بات، وہ سرسری سے لہجے میں بولتے کال بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ بے اختیار بول پڑی، تم گھر آ سکتا ہے آج؟ کتنی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ دل بڑی بری طرح سے تیز دھڑک کر بند ہونے کے قریب تھا۔ داراب کو بھی جیسے چپکی سی لگ گئی تھی۔ رشتہ جن حالات میں بھی جڑا تھا
نکاح کی طاقت اسے اس عورت کی جانب کھینچنے سے باز نہیں آ سکتی تھی۔ آ جاؤں گا۔ بیلا کو اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، لیکن اب جب اس نے یہ کہہ ہی دیا تھا تو وہ فوراً سے کال کاٹ گئی۔ دل جو بند ہو رہا تھا اب تیز تیز دھڑک کر ساری پسلیاں توڑے باہر آنے کے قریب تھا۔ نہ میک ٹوائز نہ نہیں، میرے ٹوائز نہیں لو۔ زالے اپنا ننھا سا ہاتھ مارتی زامل کو اپنے کھلونوں سے دور کرنے لگی، لیکن وہ لے دے کر پھر سے اس کے کھلونوں میں ہاتھ مارنے لگتا۔ زالے نے کتنے پیار سے اپنی ڈال کے لیے گھر بنایا تھا، اسے بھی وہ افلاطون ہاتھ مار کر ایک جھٹکے میں ڈھیر کر گیا۔ مما ویا ہپ می ڈال، مما بھیا میری ڈول کو مار رہے ہیں۔ زامل کو نہ ہٹتے دیکھ وہ بالا آخر اپنی ماں کو دیکھ کر ہی چیخ کر پکارنے لگی، حالانکہ بیڈ پر اس کا باپ بھی موجود تھا جو اپنے لیپ ٹاپ پر آفس کے کچھ ضروری کام نپٹا رہا تھا۔ لیکن نہیں، ان دونوں کی جب جنگ لگتی تھی تب صرف ماں ہی یاد آتی تھی، جو اس وقت مرر کے سامنے بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں گم اپنے سنہری بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ دونوں کی آواز پر سوچوں سے باہر مڑ کر ان کے بجائے ان کے باپ کو گھورا۔ حبی آپ پاس بیٹھے ہیں، پھر بھی یہ دونوں چوہے بلی کی طرح جھگڑ رہے ہیں۔ اس کی ڈانٹ پر زحال نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اپنے دونوں پروڈکٹس کو جو جھگڑا چھوڑے اپنے باپ کو ڈانٹ پڑتی دیکھ رہے تھے۔ نہیں، بری بات، پیار سے کھیلو دونوں۔ وہ دونوں کو ہلکا سا ڈپٹ کر پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ زمل کا دل چاہا سر پیٹ لے اپنا۔ وہ اب تک اپنے بچوں کو ڈانٹنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ دونوں پھر سے آپس میں جھگڑنے لگے تھے۔ زمل نے خود آ کر دونوں کو باری باری اٹھا کر سمجھایا، ان کے سونے والی جگہ لٹا کر تھپکنے لگی۔ ان کے کمرے کی خوبصورتی ان کے بیڈ پر پھیلے چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے بڑھ گئی تھی۔ کہیں زامل زالے کے ننھے ننھے شوز پڑے تھے، کہیں ساکس تو کہیں ان کے کھلونے۔ اولاد کے ساتھ کیا ملتا ہے تو اولاد کے ساتھ زندگی کی یہ خوبصورتی ملتی ہے۔ وہ کومل اور مشی کی باتیں سوچ کر زحال کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ پوری طرح سے ہر چیز سے بیگانہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ زمل کو صرف
ایک موقع چاہیے تھا اس سے بات شروع کرنے کا، اور اسے وہی موقع ملنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ حبی دھیرے سے پکارا، جی جان۔ اس نے جان بولا تو تھا لیکن انداز مصروف تھا۔ مجھے سانگ سنائیں کوئی۔ اس کی رات کے اس پہر اچانک فرمائش پر زحال نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی یہ فرمائش پہلی بار تھی۔ زحال کا حیران ہونا بنتا تھا۔ مطلب کیا؟ کوئی سانگ سنائے جلدی۔ وہ بیڈ سے اتر کر گھومتی زحال کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ زحال نے ایک شریر نگاہ اس کے سر سے لے کر پیروں تک دوڑائی۔ اس وقت وہ سلیپرز کے بغیر تھی۔ ایک تو قد پہلے سے ہی ماشاءاللہ تھا، اوپر سے بنا جوتوں کے وہ اور چھوٹی لگتی تھی۔ زحال کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ خود بخود بکھر گئی۔ مجھے سانگ نہیں آتے۔ وہ کبھی سنتا ہی نہیں تھا تو کیسے سنا دیتا، لیکن اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ وہ کوئی ایک لائن بھی بول دے تو لڑکیاں اس کے پیچھے لٹو ہو جائیں۔ اس کی آواز وہ تھی جو لڑکیوں کی کمزوریوں میں سب سے اول آتی تھی۔ حبی سنائے نا۔ وہ پیر پٹکتی ضد کرنے لگی۔ اچھا تو پھر۔ وہ رک کر لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا ٹھیک ہوا۔ یہاں بیٹھو۔ اشارہ اپنی لیمپ کی جانب تھا۔ اس کی فرمائش پر جمل کی آنکھیں بے ساختہ پھیلیں۔ وہاں بیٹھنا مطلب اپنی شامت کو آسان لفظوں میں دعوت دینا۔ نہیں، یہاں بیٹھ کر بھی سن لوں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے ہی لگی تھی جب زحال نے ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کیوں جان؟ اپنی پرسنل پلیس پر بیٹھو نا، جو صرف تمہاری ہے۔ اس کی بات پر جمل کے گال سرخی سے دہک اٹھے تھے۔ زحال نے گلا کھنکایا اور کوئی سانگ سوچا۔ اسے کوئی بھی جمل کے مطابق نہیں لگا تھا، لیکن کچھ الفاظ تھے جو اس نے غلطی سے اپنے موبائل میں سن لیے تھے۔ اس کی آواز اس قدر بھاری تھی کہ جمل کو اپنا دل ڈوب کر پھر سے ابھرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنی آواز کے جادو سے جمل کو تیزی سے اپنے سحر میں جکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ زحال کے کندھے سے لگتی اپنی مسکراہٹ اور گالوں کی سرخی چھپانے میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔
ذیحال اس کی کمر تھامے مزید اپنے قریب کر گیا۔ یہ کیا؟ ابھی تو میں نے شروع کیا تھا۔ وہ اپنی شریر مسکراہٹ پر قابو پاتے جمل کو مزید چھیڑنے لگا۔ تم ایسے گلے لگو گی تو میری نیت خراب ہونے میں دیر نہیں لگے گی، سوچ لو۔ وہ کیا جانے، وہ اتنے میں ہی پگھل گئی تھی، لیکن ذیحال کی اس خطرناک دھمکی پر وہ جھٹ سے اس سے الگ ہوتی اسے گھورنے لگی۔ اس کے کیوٹ سے گھورنے پر ذیحال سر پیچھے پھینکتے زور سے ہنسنے لگا۔ اس دوران اس کے گلے میں ابھرتی گرتی جمل کو مزید پاگل کرنے لگی تھی۔ وہ یک ٹک اس کی شفاف گردن کو دیکھنے لگی، جب بے خودی میں وہ اپنی پنکھڑی سے لب اس کی گردن پر ٹکا گئی۔ ذیحال اسی طرح ٹھہر کر اپنی سانسیں روک گیا۔ جمل دھیرے دھیرے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتی چلی گئی۔ ذیحال کی گرفت اس کی کمر پر اور مضبوط ہو گئی۔ جمل کے پیچھے ہٹتے ذیحال نے گردن سیدھی کرتے اسے دیکھا، جو اپنے عمل پر جیسے ہوش میں آتی یکدم سے سٹپٹا سی گئی۔ میں سونے لگی ہوں۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگی تھی، لیکن ذیحال نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ کہاں چلی میری بلبل؟ ایسا کرنے پر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ہاں؟ جمل نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں، وہ یہ کیسے بھول گئی تھی۔ وہ جمل کو اپنے حصار میں جکڑے پیچھے سے بالوں کو سمیٹ کر اپنے لب ٹکا گیا۔ بچے دونوں سو چکے تھے۔ وہ آزاد تھا اپنی ہر قسم کی بے باکیاں کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی جب جمل کو پھر سے کومل کی بات یاد آئی۔ تم کر لینا ذیحال سے بات، یہ وقت ہے۔ ہمیں گل کو ڈاکٹر برہان سے ملانا ہے جمل۔ ٹرسٹ میں وہ بہت ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے مرہم ہیں۔ پلیز، تم ہی ہماری آخری امید ہو۔ تمہارے علاوہ یہ بات ذیحال کے سامنے کرنے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ اس کی باتیں یاد کر کر جمل کی کھلکھلاہٹ سمٹی۔ داجی بھی اس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مشی کیا، سب کو اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ ذیحال گل کو لے کر کس قدر حساس ہو گیا ہے۔ شاید اب وہ داجی کو بھی اس معاملے میں بولنے کا اختیار نہ دیتا۔ اچانک اتنی خاموشی کیوں؟ اپنے لب جمل کے کندھے پر ٹکاتے دھیمی سرگوشی کی۔ جمل کو اس کے لہجے میں اترتی خماری کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی محسوس ہوئی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی تو ذیحال نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ ہوا ہے گلالے؟ اس بار آواز میں شرارت نہیں تھی، ایک خطرناک ٹھہراؤ تھا، وہی ٹھہراؤ جو ذیحال کے اندر چھپی طوفانی حساسیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ نہیں، میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ اس نے کندھے اچکاتے
مدھم سی آواز میں سرگوشی کی۔ اور کیا سوچ رہا تھا میرا بیبی؟ وہ زمل کو اٹھا کر صحیح سے بٹھاتے محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ زمل کے لیے الفاظ کا چناؤ بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ سو ویورس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی۔ ٹارگیٹ پہ فوکس کریں، کمپلیٹ کر لیں، دین انشاءاللہ کل والے ایپیسوڈ میں آپ کو ٹائم پر ملے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔